اس میں کافی لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اس کو کہ بات نہیں کرو گے تو میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا، میں زہر کھا لوں گا. اور کافی لوگوں نے اپنے اسپتال سے پکچرز بھی اس کو شیئر کی ہوئی ہیں کہ میں تو ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا ہوں، تم اگر 4 دن سے میرے ساتھ تم نے بات نہیں کی. موڈس آپرینڈی بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ یہ ضرورت رشتہ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہاں پر جو بھی لوگ رشتے کے خواہش مند ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نمبر دیے ہوتے ہیں. یہ انہی لوگوں کو رابطے کرتے ہیں جن کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے. جس دن ہم نے اس کو گرفتار کیا اس دن بھی ایک بندہ لاہور سے جو ہے وہ آ رہا تھا، وہ راستے میں تھا. یہ بتاتی ہے کہ میں اس کے جو بدیل شہر ہے جو مین ادھر کا ڈکیت ہے اس کے نکاح میں ہوں. تو ہم نے اس کی پھر انٹیروگیشن کی. جب انٹیروگیشن کی تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ انہوں نے بولا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے اگر تم ہمارے لیے ویڈیو کال پہ بات کرو گی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رانا محمد نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ پورے پاکستان بھر سے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. کچے کے ڈاکوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں شہری. ایک خاتون ملزمہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل CIA کراچی نے جو ہے ملزمہ کو گرفتار کیا ہے. اس نے ہوشربہ انکشافات کیے ہیں کہ کتنے شہریوں کو اب تک کچے کے ڈاکوں کے سپرد کیا ہے. یہ خاتون کس طرح سے کرتی تھی جو اب تک کی ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہو سکا ہے کہ یہ دوستی کے بہانے جو ہے لوگوں کو کچے کے ڈاکوں کے مقام پر بلاتی تھی، اس کے بعد ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا. وہ لوگ اس پر تشدد کر کے ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ ویڈیو سینڈ کرتے تھے اور بھاری تاوان طلب کرتے تھے. یہ پورا واقعہ کیا ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم اینٹی وائلنٹ کرائم سیل CIA کراچی کے SSP انیل حیدر صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ ملزمہ کو کیسے گرفتار کیا اور اس کے پیچھے یہ پورا نیٹ ورک کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بتائیے گا یہ تفصیل کی، یہ کس طرح سے یہ خاتون ملزمہ کو گرفتار کیا، کیونکہ یہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی جو ہے یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے کیونکہ متعدد شہری اس کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں. اس میں ایک اویئرنیس کی بھی کمی ہے. اور یہ پورا نیٹ ورک کس طرح سے چلتا تھا سر؟ اچھا، اس میں اس طریقے سے ہے کہ ہمیں ایک لیڈ ملی ہے کہ ایک جو ہے وہ جو کشمور کے جو کچھ ڈکیت ہیں انہوں نے کوئی سم TCS کیا ہے یہاں پر کراچی کی کسی خاتون کے نام پر. تو اس لیڈ کے اوپر ہم نے کام کیا، پھر ہم نے اس کی گرفتاری کی. گرفتاری کرنے کے بعد ہم نے وہ سم بھی ایکوائر کی. ہمارے پاس ان کا کیونکہ پریویسلی بھی ڈیٹا بیس تھا، ان کے نمبر وغیرہ تھے، ان کے اوپر ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کی پھر انٹیروگیشن کی. جب انٹیروگیشن کی تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ ادھر کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہنی ٹریپنگ میں ملوث ہے. اور یہ ویڈیو کالنگ کا کام کرتی ہے. ان کے لیے سہولت کاری جو کرتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کال پہ اس بندے کے ساتھ بات کرو. تو یہ ویڈیو کال پہ اس کے ساتھ بات کرتی ہے. اس میں ان کا موڈس آپرینڈی یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ وائس چینجنگ ایپس لگا کر وہاں سے کشمور سے باتیں کرتے ہیں. اور جب ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے کسی کو کہ واقعی کوئی خاتون بات کر رہی ہے تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ویڈیو پر آ جاؤ اور اس بندے کو میسج کرو کہ یہ ادھر آ جائے. تو یہ یہاں سے بیٹھ کے پورے پاکستان میں KPK سے، پنجاب سے، سندھ سے لوگ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر کچے میں بھیجنے میں یہ سہولت کاری کرتے ہیں تاکہ لوگ کنونس ہوں کہ یہ واقعی کسی عورت سے بات کریں. اب یہ نمبر لیتے ہیں. انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈاکو نے باقاعدہ اس کو موڈس آپرینڈی بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. وہ یہ ضرورت رشتہ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہاں پر جو بھی لوگ رشتے کے خواہش مند ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نمبر دیے ہوتے ہیں. یہ انہی لوگوں کو رابطے کرتے ہیں جن کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر یہ ان کو کہہ کے ان کو بتاتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے آپ کا جو نمبر ہے وہ ضرورت رشتہ کی اپلیکیشن سے دیکھا ہے. تو پھر یہ ان سے ویڈیو بات کرتی ہے. پھر پراپر اس کو کنفرم کرا کے اس کو جگہ بتاتی ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے تاکہ ملنے کے بعد یہ اگلا شادی کا پروسیس سٹارٹ کر لیں. تو جو یہ جگہ یا وہ جو مقام بتاتے ہیں جہاں پر وہ ملنے کے لیے آتے ہیں وہ کشمور گھوٹکی اس کا کچے کا ایریا ہے. جس جگہ پر وہ آتے ہیں وہاں سے آگے سے ان کے بندے ان کو لے جاتے ہیں. پھر وہ لوگ اب ان کے گھر والوں سے تاوان طلب کرتے ہیں، ان کو 2-2 3-3 مہینے رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ ان سے جو بھی جس طرح کی قیمت وہ ادا کرتے ہیں وہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. سر یہ اب تک کتنے یہ جو خاتون ملزمہ گرفتار ہوئی ہے انہوں نے کیا انکشاف کیا کہ کتنے لوگوں کو اب تک یہ کچے کے ڈاکوں کے سپرد کر چکی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو جس دن ہم نے اس کو گرفتار کیا اس دن بھی ایک بندہ لاہور سے جو ہے وہ آ رہا تھا، وہ راستے میں تھا. اب اس کو ہم نے کال کر کے وہیں سے واپس کروایا تاکہ وہ پہنچ نہ جائے. وہ باقاعدہ بس میں بیٹھا ہوا تھا اور راستے میں تھا تو وہاں سے وہ واپس گیا ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد لوگ ہیں جن کو انہوں نے وہاں پر پہنچایا ہے. یہ خود بذات خود بھی ادھر گئی ہوئی تھی ان کے ساتھ. یہ بتاتی ہے کہ میں اس کے جو بدیل شہر ہے جو مین ادھر کا ڈکیت ہے اس کے نکاح میں ہوں. اس مجھے اپنے گھر پہ بھی یہ رہی ہے. اس کو ساری ان آؤٹس پتہ ہیں، ان کے ویپنس کا پتہ ہے، ان کی لیونگ سٹائل کا پتہ ہے، وہ بات کیسے کراتے ہیں، ان کا کون بندہ کب مارا گیا اس کو وہ بھی ڈیٹیلز پتہ ہیں. 3-4 مہینے ادھر رہنے کے بعد یہ پھر دوبارہ کراچی آ گئی کہ یہ کراچی سے وہ بات کرے گی. پھر اس کو وہ سمس پرووائڈ کرتے ہیں، سمیں یہ چینج کرتے ہیں.
اور یہاں پر کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ اس طرح بات چیت کر کے یہ ان لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. جیسے کہ یہ خاتون ملزمہ جو گرفتار ہے، یہ ان کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوئی؟ یہ ان کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ تھرو کال کنیکٹ ہوئے، اور یہ کال پہ جو ہے وہ یہ رابطے میں آئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے بعد پھر جب اس نے ایک سے کام کیے تو اس کو دوسرے جو گینگ ہے اس نے بھی آفر کی کہ اگر یہ پہلے ان کے ساتھ اگر حصہ کاری جو حصہ داری تھی اس کی اگر کم تھی تو دوسروں نے اس کو زیادہ حصہ داری کی آفر کر کے اس کو کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی کام کریں. اور اس کا جو استعمال کرنے سے اس کو ان کے جو پہلے یہ لوور سوشو اکنامک کلاس سٹ کر رہے تھے کہ ایسی کلاس کی جو فیکٹری میں مزدور تھے، تو جب یہ اس طریقے کے لوگ امپلائی کرتے ہیں جو تھوڑا اردو بول لیتے ہیں، نیشنل لینگویج بول لیتے ہیں جو پورے پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، تو ان کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے. یہ ان سیگمنٹس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو ٹارگٹس یوزلی کچے کے لوگوں سے یا وہاں سے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی باتوں میں وہ نہیں آتے. تو ان کا یہ ایک جو کوشش تھی وہ ہم نے ناکام بنائی ہے اللہ تعالیٰ کے شکر سے، ان کی اللہ کی مدد سے، تاکہ یہ سہولت کاری جو ہے یہ بڑھ جانی تھی. اور اس سے یہ ہونا تھا کہ آپ کی جو مطلب اچھی جو پڑھی لکھی کلاس ہے، آپ کے جو روزگار کے خواہش مند لوگ ہیں یا وہ جو رشتے کے خواہش مند لوگ ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جاتے. تو اس میں اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری تھا، اور ہم نے اس پہ ایفرٹ کیے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے اس کو گرفتار کر کے یہ میسج بھی کنوے کیا ہے کہ جو ہے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو باہر ہیں وہ ان کی سہولت کاری مت کریں، کیونکہ ون وے اور ادر یہ اس طرح کا کام ہے جس میں لوگوں کا کافی نقصان ہو جاتا ہے. انہیں گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، پیسے دینے پڑ جاتے ہیں ان کو، اور لوگ ان کے جا کے 3-3 4-4 مہینے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کہ کون کون سے کچے کے علاقوں میں جو ہے خاتون کس کس گینگ سے کنیکٹ تھی، اور اب تک جو ہے جو میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہاں تک پہنچا چکی ہیں، اور تاوان جو ہے وہ کتنا طلب کرتے تھے؟ اس میں انہوں نے تاوان کوئی فکس طلب تو وہ یہ 1 کروڑ سے شروع کرتے ہیں، 1 کروڑ طلب کرتے ہیں. پھر آگے سے یہ اس کے بعد کیپیسٹی دیکھتے ہیں، پوٹینشیل دیکھتے ہیں بندے کا، کیونکہ وہ خاتون سے بات کرتے ہیں تو خاتون کو جو شادی کرنے والا بندہ ہے وہ ہر چیز بتاتا ہے. وہ یہ بھی بتاتا ہے میرے پاس گھر ہے، میرے پاس گاڑی ہے. ظاہری بات ہے جب وہ رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اچھی چیزیں بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ 1-2-3 ایسی چیزیں بھی بتا دیتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی. تو ان کو زیادہ دیر رکھنے کا یہ ایک لانگ ٹرم کڈنیپنگ کی ایک فارم ہے. ان کو زیادہ دیر رکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو اثاثے ہیں ان کو بیچ سکیں. اگر ان کے پاس فل فور ریڈی کیش نہیں بھی ہے تو یہ ان کے پاس اتنا ٹائم موجود ہو کہ وہ ان کو بیچ کے اپنے وہ پیسے جتنے بھی ہیں وہ پورے کریں. مین وائل وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں ان کو کہ یہ بندہ اس کی پیئنگ کیپیسٹی کتنی ہے اور یہ کتنا کر رہا ہے. اور وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کا توان طلب کرتے ہوئے ایک بندے کے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ 2-3 بندوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جن سے وہ توان مانگتے رہتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ان کی باتوں میں وہ توان زیادہ نہیں کر رہا تو وہ دوسرے کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں. اس بندے سے جو مثال کے طور پہ ایک بندے کا بھائی ان کے ساتھ رابطے میں ہے، اس کے چچا سے بھی توان مانگیں گے اور اس کے والد سے بھی مانگیں گے. اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کا بھائی ان کو زیادہ آفر کرا رہا ہے اور تھوڑا ویک پرسنالٹی کا ہے یا جس کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ والد اور چچا کو چھوڑ دیتے ہیں اور بھائی پہ فوکس کر لیتے ہیں. پھر وہ بھائی سے ہی رابطہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ رابطہ کریں گے تو تبھی ہمیں جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اچھے ملیں گے کیونکہ یہ بندہ ہمیں زیادہ کی آفر کر رہا ہے. تو یہ ان کا ایک ٹیکنیکل سا کام ہے جس میں انہوں نے ود دا ٹائم تھوڑے سے ایکسپرٹیز اپنی پروفیشنل ڈیولپ کی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے حکم سے کیونکہ یہ کرمنل کام ہے تو اس کا ایک اینڈ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو ایک کرمنل کا ہوتا ہے. یہ زیادہ دیر چیزیں چلتی نہیں ہیں تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. سر کتنی خواتین ان کے ساتھ ہیں جو خاتون ملزمہ ہیں؟ انہوں نے کوئی انکشاف کیا کتنی خواتین مزید ہیں جو کراچی یا دیگر صوبوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو ان کے لیے یہ کام کر رہی ہیں؟ اس میں 1-2 کا ہمیں ڈیٹا بیس میں سے خاتون کو کتنا معاوضہ ادا کرتے تھے 1% کے لیے؟ یہ 25 سے 25% تک انہوں نے اس کی جو رپورٹڈلی ہماری اطلاع ہے اس میں کی ہے. باقی اب مزید انٹیروگیشن میں ہمارے 1-2 اور بھی خواتین آئی ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف سندھ میں یہ بلکہ پنجاب میں سے بھی ان کی سہولت کاری جو وہاں کے ریجن ہے وہاں سے بھی انہوں نے امپلائی کی ہوئی ہے. تو یہ اس میں جو نیٹ ورکنگ میں جو لوگ آئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی گرفتاری متوقع ہے کہ ہم جلدی کریں. اچھا سر کہاں کس صوبے کے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس طرح بھیجے گئے ہیں؟ صوبوں کی پرسنٹیج کے حوالے سے ابھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ایگزیکٹ ڈیٹا بیس تو نہیں ہے لیکن ہم جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان سندھ پنجاب کا وہ بارڈر ہے تو وہ ہر جگہ کوئی تقریباً افیکٹ کر رہے ہیں. کوئی ادھر سے سندھ کو بھی کر رہے ہیں، پنجاب سے بھی کافی لوگ ہیں ان کے پاس اور KPK سے بھی لوگ آ جاتے ہیں.
سر شہریوں کو کیا میسج دیں گے, کس طرح سے وہ اس گھنونے کام سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں, جو یہ اینی ٹریپنگ کے ذریعے ان ڈاکوؤں کا شکار ہو رہے ہیں, ان کو اویئرنیس کے لیے کیا میسج دیں گے؟ شہریوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں, آپ کے بھائی ہیں, بہن ہیں, والدین ہیں, جو بھی آپ کے یا بچے ہیں, کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو قریبی آپ کے دوست ہیں, ان پہ آپ نظر رکھیں. اور اگر کوئی بندہ موبائل کا ایسا استعمال کرتے ہوئے نظر آتا ہے جو ہر وقت موبائل میں لگا ہوا ہے اور دوسروں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور موبائل کو زیادہ وقت دے رہا ہے, اور کسی بندے سے ایسے بندے سے رابطے میں جو آپ کو نہیں معلوم, تو آپ کسی حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کس سے رابطے میں ہے. آپ اسے بالکل روکیں نہ رابطہ کرنے سے, اسے باقی نہ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ لازمی پتہ کریں, معلوم کریں کہ یہ جن سے بات کر رہا ہے وہ آیا کہ وہ لوگ کون ہیں, اور وہ اپنی یہ بات آپس میں طے کر کے اس کو کاؤنسل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس کو ان سائیکولوجیکل ٹریپنگ میں سے ان کو نکال دے. اور اپنے قریبی جتنے بھی دوست ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سے رابطے میں رہیں, کمیونیکیشن کریں ان کے ساتھ, اور کسی بھی ایسے بندوں کو صرف موبائل کی دنیا میں گم نہ ہونے دیں, اس کو باہر نکالیں موبائل کی دنیا سے, اور اس کو اپنے ساتھ اس کے رابطے رکھیں, اپنے ساتھ وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرے, آپ کو اتنا ان کو کانفیڈینس دیں کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں کریں. اور یہ جو آج کل جس طریقے کا دور ہے کہ ہر بندہ اپنے موبائل میں گم ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہا, تو ان ایلیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس آئسولیشن کو. تو آئسولیشن میں سے لوگوں کو نکالیں, جو بھی آپ کا اپنا قریبی ہے اس کو آئسولیٹ نہیں ہونے دیں, اس کو موبائل کی دنیا میں گم نہیں ہونے دیں, اس کو اپنے ساتھ بات چیت میں لے کے, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کس بندے کے ساتھ کون سی جگہ پر رابطے میں ہے, تاکہ اس طرح کے کسی بھی واقعے میں وہ ٹریپ نہیں ہو. سر یہ ملزمہ سے کوئی موبائل فون بھی برآمد ہوا؟ اس سے بالکل موبائل فون بھی برآمد ہوا ہے, اس کی چیٹ بھی برآمد ہوئی ہے. سر وہ چیٹ ذرا شیئر کیجیے گا, ایسی کیا دلچسپ چیٹس ہوتی ہے جو لوگ جو ہے اپنا شہر, صوبہ, فیملی سب چھوڑ کر جو ہے اس طرف جو ہے چلے آتے ہیں؟ اس میں کافی انٹرسٹنگ چیٹس ہیں, اس میں کافی لوگ, کیونکہ یہ سائیکولوجیکل ٹیکٹکس لگاتے ہیں, تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے بات کر کے پھر موبائل بند کر دیں گے, نمبر بلاک کر دیں گے. اب جب دوسرا بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے تو وہ ان کو پھر ان کی منتیں کرتا ہے کہ آپ ہم سے بات کرو. اس میں کافی لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اس کو کہ بات نہیں کرو گے تو میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا, میں زہر کھا لوں گا. اور کافی لوگوں نے اپنی اسپتال سے پکچرز بھی اس کو شیئر کی ہوئی ہیں کہ میں تو ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا ہوں, تم اگر 4 دن سے میرے ساتھ تم نے بات نہیں کی. تو کسی بندے نے اپنی ڈرپ کے ساتھ پکچر شیئر کی ہوئی ہے, کسی بندے نے چھت کے ساتھ پکچر شیئر کی ہوئی ہے. تو کچھ لوگوں کو پھر یہ ان کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ بس جو یہ کہیں گے وہی مانیں گے. تو جب وہ پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم اس جگہ پر آ جاؤ. یعنی کہ جو ان سے جو چیٹس موبائل فون برآمد ہوا, اس سے اے وی سی سی نے جو ہے کتنے لوگوں کو جو ہے ان ڈاکوؤں کے شکار سے جو ہے پنجے سے بچا لیا ہے؟ اس کی جو چیٹ سے تو ہم نے ایک جو لاہور سے آ رہے تھے اس کو بچایا, باقی تو جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی جب موبائل اس کا وہ کنفسکیٹ ہوا ہے تو رابطے میں سے منقطع ہو گئے. جو اس سے پہلے ہم نے کچھ کارروائیاں کی تھیں ڈیٹا بیس سے, ہم نے تقریباً 5 لوگوں کو جو ہنی ٹریپڈ ہو چکے تھے اور جانے کی تیاری میں تھے, ان کو ہم نے باقاعدہ اپنا پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کو گھر سے لے کے طریقے سے لے کے آئے, کیونکہ لوگ اتنا ٹریپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ پولیس سے بھی تعاون کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہم نے ان کو کسی بھی طریقے سے لا کے ان کو کاؤنسل کیا, پھر بریف کیا, ہم نے ان کو اس زون میں سے نکالا, اس لنک میں سے نکالا. تو 4 سے 5 لوگوں کو ہم نے کیا. اب ہم مزید بھی کام کرتے ہیں, اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو ہم اس کو لے کے اس کو کاؤنسل کرتے ہیں اور اس کو امیڈیٹلی اس کے ساتھ اس کو وہ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی ٹریپنگ سے نکل آئے. اچھا سر, خاتون ملزمہ کی شناخت کس نام سے ہوئی, اور جس ڈاکو کی یہ اہلیہ بتائی جا رہی ہیں ان کا نام کیا ہے, اور وہاں پہ ان کے وہ کس نوعیت کے ڈاکو کہلائے جاتے ہیں؟ یہ وہاں پر ایک مشہور زمانہ ڈکیتوں کا گینگ ہے, رانو شر گینگ ہے, اس کے یہ ممبر ہیں بخت شر ہیں, اس کا جو ہے وہ ممبر ہے بدیل شر ہے. یہ خاتون بتاتی ہے کہ میں بدیل کی بیوی ہوں, اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے, اور اس کو تقریباً ڈکیتوں کے نام بھی پتہ ہیں اور اس کو ان کے نک نیمز بھی پتہ ہیں کہ اگر کس کو گھر میں کیا بلاتے ہیں.